السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ آج بات کرتے ہیں کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری نے انہیں اس مختصر فہرست میں شامل کر دیا ہے جس میں وہ عالمی رہنما شامل ہیں جنہیں امریکہ نے پہلے بھی حراست میں لیا ہے۔ جی ہاں، یہ امریکہ نے کوئی پہلی دفعہ جارحیت نہیں کی، کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ اپنی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کئی کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلے امریکہ نے جتنے بھی جارحیت کرتے ہوئے طاقت کے بل بوتے پہ اور ہٹ درمی سے پہلے جتنے رہنما ایسے گرفتار کیے ہیں ان کے متعلق تھوڑی سی آپ کو بریفنگ دوں گا۔ تو پہلے اس وینزویلا کے صدر سے شروع کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ 3-4 اور بھی بہت بڑے نام ہیں جنہیں امریکہ نے ایسی جارحیت کرتے ہوئے جو ہے انہیں حراست میں لیا تھا، دوسرے ممالک کی حدود کو جو ہے وہ نیست و نابود کرتے ہوئے۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتا ہے پیسے پر ناز، اور یہ ہوتی ہے سپر پاور، ٹھیک ہے۔ اور دنیا بے بس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ الحمدللہ ایسی فوج بری اور ہوائی اور نیوی، ہمارے پاس ایسی فوجیں موجود ہیں کہ امریکہ یا کوئی بھی اور جتنا مرضی کیوں سپر پاور نہ ہو، وہ اتنی جرت نہیں کرتا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہفتے کو وینزویلا پر حملہ کیا اور امریکی ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے گرفتار کر کے لے گئے ساتھ۔ ٹرمپ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ان کی ہدایت پر امریکی فوج نے وینزویلا میں غیر معمولی آپریشن کیا، کئی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ آپریشن کی خفیہ تیاری دسمبر کے اوائل میں ہی، یعنی دسمبر کے شروع ہی میں جو ہے وہ کر دی تھی، دوسرے حملے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ مادورو اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ اس گرفتاری کے ساتھ مادورو ایسے عالمی رہنماؤں میں شامل ہو گئے جنہیں امریکہ نے پہلے گرفتار کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کہ لیکن یہ واقعات اکثر بڑے سیاسی اور خطے پر اثر ڈالنے والے ثابت ہوئے ہیں۔ ویسے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو مادورو سے قبل امریکہ کن عالمی رہنماؤں کو گرفتار کر چکا ہے ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک ہیں جی مینول نوریگا، یہ پاناما میں۔ اچھا جی، 1999 میں امریکی افواج نے پاناما پر حملہ کیا اور سابق فوجی حکمران مینول نوریگا کو گرفتار کیا، جو ایک وقت میں امریکہ کے اتحادی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ امریکہ اسے ڈستا ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھ کر کھاتا ہے، یہ غلام چاہتا ہے، جو بھی غلام ہوگا اس سے چاہتا ہے یہ، جو اس کے سامنے سر اٹھائے گا پھر وہ ایسے ہی کچلتا ہے طاقت کے بل بوتے پر، یا تو پھر آگے جو ہے اسے کوئی تکڑا جو ہے وہ شخص مل جائے، تکڑا ملک مل جائے تو پھر وہ اس کی بینڈ بجاتا ہے، وہاں یہ سر جھکاتے ہیں امریکی، ورنہ اگر کوئی کمزور ہو تو پھر امریکہ جو ہے وہ انہیں اپنے لیے پینٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا، مینول نوریگا کو منشیات کے کاروبار کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اسے بھی منشیات میں ہی گرفتار کیا، کیا بات ہے بھائی۔ ان کو میامی لے جایا گیا، وہاں مقدمہ چلایا گیا اور بعد میں قید کیا گیا۔ بعد ازاں وہ 2017 میں پاناما کی جیل میں ہی انتقال کر گئے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ آتے ہیں صدام حسین، عراقی جو ہے وہ عراق کے بادشاہ، آرمی چیف اور صدر، جو مرضی کہہ لیں۔ بندہ بہت نائس تھا، گڈ بندہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین جیسا شاید ہی کوئی مائی کا لال پیدا ہوگا۔ اچھا جی، امریکہ نے عراق میں دسمبر 2003 میں سابق صدر صدام حسین کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری امریکی قیادت میں عراق پر حملے کے 9 ماہ بعد ہوئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی اور ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار موجود ہیں جو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ دعویٰ کبھی ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں عراقی عدالت نے صدام حسین کے خلاف مقدمہ چلایا اور 2006 میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ بھی امریکہ کے آشرواد سے ہوا ہے جی۔ اچھا جی، ویسے صدام حسین کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے اب جو اسرائیل فن دکھا رہا ہے نا اپنا، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے صدام حسین کھو دیا ہے۔
یہ صدام حسین کے کھونے کی کمی اب محسوس ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، ورنہ اسرائیل کی کیا اتنی جرت تھی کہ وہ مسلمانوں کو اسی طرح جو ہے وہ قتل عام کرے۔ تو وہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے، جب ایک خاتون نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ہماری عزت داغ کی ہے، میری بیٹی کی، تو صدام حسین نے بنا کوئی سوچے سمجھے اسرائیلی جو ہے وہ ایک شہر تباہ کر دیا تھا، اتنے جو ہے وہ میزائل داغے تھے۔ تو صدام حسین جیسا مائی کا لال پیدا ہونا اب پاکستانی کیا عالم اسلام کے لیے ایک خواب بن چکا ہے۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جی جوون اورلینڈو ہرنانڈیز، بہت مشکل نام ہے اس کا، ہونڈورائس ملک کا نام ہے جی۔ لاطینی امریکی ملک ہونڈورائس کے سابق صدر جوان اورلینڈو ہرنانڈیز کو بھی 2022 میں منشیات اور بدعنوانی کے الزام پر امریکہ منتقل کیا گیا، اگرچہ ٹرمپ نے 2025 کے آخر میں ان کو متنازع طور پر معاف کر دیا۔ اچھا جی، تو یعنی کہ یہ بھی ایک، یعنی جو بھی امریکہ پتہ نہیں ایک پیٹرن بنا کے بیٹھا ہے کہ جسے بھی گرفتار کرنا مقصود ہو تو ان کے اوپر منشیات ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ لگتا ہے کوئی خاص طور پر امریکہ کو جو ہے وہ اپنا کوئی پاکستانی کوئی بیوروکریٹس جو ہے وہ یہ کان بھر رہا ہے کہ پکڑو، اگر اور کوئی کیس نہیں ملتا تو منشیات ڈال دو، کیونکہ یہ پاکستان میں عام طور پر یہ ہو جاتا ہے اس طرح کے مخالفین کو دبانے کے لیے۔ تو یہ بھی اب لگتا ہے کوئی پاکستانی بیوروکریٹ وغیرہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ۔ تو یہ ہے جی عالمی رہنماؤں کی گرفتاری اور کس طرح امریکہ اپنی ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ تو ناز کرنا چاہیے نا کہ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اور جاتے جاتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قوم کو متحد رہنا چاہیے۔ جو قومیں الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں بس اتحاد قائم رکھنا چاہیے اور ایک قوم بن کے رہنا چاہیے، ورنہ پھر حالات آپ کے سامنے، بہت سے سپر پاور ایسے اپنی من مانی کرنے کو تیار ہیں، لیکن الحمدللہ ایز اے پاکستانی قوم بہت بہادر ہے، وہ ہر قسم کے خطرات سے لڑنے کو تیار ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ایک بہادر فوج ہمیں نصیب ہے۔ چاہے ہمارے سیاسی اختلافات سیاستدانوں کے ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے، لیکن لڑائی کے محاذ پہ وہ بینڈ بجاتے ہیں، انہوں نے مئی میں دکھا دیا ہے، اس سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ باقی باتیں کی باتیں چھوڑیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے باقی باتیں جو ہیں تو ہیں اسی، لیکن جو بینڈ بجانے کا کارنامہ ہے اس پہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔